السلام علیکم۔ پریویس لیکچر میں ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ منٹو مورلے ریفارمز جب 1909 کو ہوئی تھی تو اس میں جو ہے مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا تھا۔ اب سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہے کیا تھا اور کانگریس کا اس کے بارے میں کیا رد عمل تھا، کیونکہ کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ جو ہے پورے ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، تو کانگریس نے جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ نہ کیا۔ اب یہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کیا تھا، تو مثال کے طور پر اگر ایک جگہ پر 20 لاکھ مسلمان رہ رہے ہیں اور وہاں پر اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جو امیدوار ہوگا، جو بھی امیدوار ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے اور ان میں سے کوئی مسلمان ہی الیکٹ ہو کر آئے گا۔ اٹ مینز کہ نان مسلم یا دوسرے مذہب جو ہندو سکھ یا کوئی بھی، تو ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے مسلم ایریا میں جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئیں۔ تو یہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ اور قائد اعظم کو جو ہے اس کے تھرو قائد اعظم جو ہے امپیریل لیجسلیٹو کے ممبر بنے تھے۔ کب بنے تھے؟ 1909 کو بنے تھے۔ اور جو ہے منٹو مورلے ریفارمز کب آئی تھی تو وہ بھی جو ہے 1909 کو آئی تھی۔ تو یہ دونوں سوال ہیں اور یہ دونوں جو ہے پوچھے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو جو ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کب دیے گئے تھے اور قائد اعظم جو ہے امپیریل لیجسلیٹو کے ممبر کب بنے تھے۔ تو یہ جو ہے دونوں سوال ہیں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ اور کانگریس۔ ہم نے پہلے جو ہے ان کی فارمیشن دیکھی تھی۔ کانگریس کی فارمیشن دیکھی تھی کہ 1885 میں بنی تھی اور مسلم لیگ جو ہے وہ 1906 میں بنی تھی۔ اب کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اور مسلم لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے ہندوستان میں۔ اس کے بعد ہم نے لارڈ کرزن کا دور پڑھا۔ لارڈ کرزن جو تھا اس کی پالیسی یہ تھی کہ ہندوستان کو ڈیوائیڈ کرو اور اس کے اوپر جو ہے حکومت کرتے جاؤ۔ تو اس نے اس لیے آتے ہی NWFP جو تھا، یہ پہلے پنجاب کا حصہ ہوا کرتا تھا، تو اس نے جو ہے آتے ہی اس کو جو ہے صوبے کا درجہ دے دیا، اس کو الگ کر دیا، اور جو ہے 1901 میں، اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے پارٹیشن آف بنگال کر دی 1905 میں۔ اب پارٹیشن آف بنگال جب ہوئی تو ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، NWFP میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی۔ مسلمانوں کے فائدے ہو رہے تھے کیونکہ مسلمانوں کے الگ سے علاقے جو ہیں وہ ملتے جا رہے تھے، الگ سے صوبے ملتے جا رہے تھے، لیکن ہندوؤں نے یہ چیز ایکسیپٹ نہ کی، اور کانگریس نے بھی جو ہے پارٹیشن آف بنگال ایکسیپٹ نہ کی، بلکہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سودیشی موومنٹ سٹارٹ کر دی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو کانگریس ہے یہ مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے انہوں نے جو ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا تھا اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیے اور سودیشی موومنٹ سٹارٹ کر دی۔ تو یہاں جو ہے کانگریس دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ کانگریس کا ایک پارٹ جو ہے لبرل اور دوسرا جو ہے ایکسٹریمسٹ۔ جو لبرل تھے ان کو جو ہے گوکھلے صاحب جو ہے ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور جو ایکسٹریمسٹ تھے ان کو بال گنگادھر تلک یہ جو ہے ان کو لیڈ کر رہے تھے۔ اور اس دوران پھر ایک نیو پارٹی بنی جس کا نیم تھا ہندو محاسبہ۔ یہ اب کب بنی؟ تو یہ 1909 میں بنی۔ ہندو محاسبہ پارٹی کس نے بنائی؟ موہن مدان مالویہ نے بنائی۔ کب بنائی؟ 1909 میں بنائی۔ اس کے بعد اگر ہم قائد اعظم کی بات کریں تو قائد اعظم نے جو ہے 1906 میں گوکھلے کے کہنے پر جو ہے کانگریس کو جوائن کر لیا تھا، اور 1909 میں جو ہے قائد اعظم امپیریل لیجسلیٹو کے ممبر بن گئے۔ اب یہ سارے سوال ہیں، پوچھا گیا کہ کب قائد اعظم نے کانگریس کو جوائن کیا؟ 1906 میں۔ کس کے کہنے پر کیا؟ اور جو ہے قائد اعظم امپیریل لیجسلیٹو کے ممبر کب بنے؟ اس کے بعد جو ہے ہم نے لارڈ ہارڈنگ کو دیکھنا ہے آج۔ اس سے پہلے ہم نے لارڈ کرزن کو دیکھا، پھر لارڈ منٹو کو دیکھا، اور اب جو ہے ہم لارڈ ہارڈنگ کو دیکھیں گے کہ ان کے دور میں جو ہے کیا کیا ہوا ہے، اور کمیشن کے ایگزام میں جو ہے کیا کیا سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے حوالے سے۔ لارڈ منٹو کا ٹینور جو تھا وہ 1905 سے 10 تک تھا، اور ان کا ٹینور جو ہے یہ
1910 سے جو ہے وہ 16 تک تھا۔ یہ جو ہے لارڈ ہارڈنگ، یہ بڑا ہارڈ بندہ تھا، آپ ایسے سمجھیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے بڑا سخت خلاف تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف پالیسیز بنائیں، اور آتے ہی اس نے جو پہلا کام کیا وہ انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال۔ اب یہ انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کیا ہے؟ تو اس نے جو ہے آتے ہی بنگال کی پارٹیشن جو ہے وہ ختم کر دی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ برطانیہ کا جو شہزادہ تھا وہ تھائی لینڈ آیا ہوا تھا وائٹ ٹائیگر کا شکار کرنے کے لیے، اور اس وقت برطانیہ کا جو بادشاہ تھا وہ تھا ایڈورڈ سیون۔ ایڈورڈ سیون جو ہے یہ برطانیہ کا اس وقت بادشاہ تھا، اور جو ہے کنگ جارج 5 یہ شہزادہ تھا، یہ جو ہے تھائی لینڈ میں آیا ہوا تھا وائٹ ٹائیگر کا شکار کرنے کے لیے۔ تو پیچھے جو ہے 1911 میں ایڈورڈ سیون جو تھا اس کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی، یہ فوت ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ یہ شہزادہ تھا کنگ جارج 5، تو اس کو جو ہے برطانیہ کا بادشاہ بننا تھا، اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اور وہ اس وقت جو ہے تھائی لینڈ میں تھا۔ اب اس وقت یہ سوچا گیا کہ ہندوستان جو ہے، کیونکہ برطانیہ کی حکومت کا حصہ تھا، تو یہ سوچا گیا کہ ادھر سے جو ہے تاج منگوایا گیا، اور ادھر سے جو ہے یہ شہزادے جو تھے یہ روانہ ہوئے اور یہ ہندوستان میں پہنچے، اور ان کی جو ہے اب تاج پوشی جو ہے ہندوستان میں ہونی تھی۔ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنگ جارج 5 جو تھے یہ واحد جو ہے برطانیہ کے جو ہے بادشاہ تھے جن کی تاج پوشی ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی بادشاہ کی جو ہے وہ تاج پوشی ہندوستان میں نہیں ہوئی، ان کی تاج پوشی جو ہے ہندوستان میں ہو رہی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ تھا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو جو ہے پریویس لیکچر میں بتایا تھا، ادھر جو تھا وہ ایسٹ بنگال تھا، اور ادھر جو تھا یہ ویسٹ بنگال تھا۔ تو ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی جو ہے میجورٹی تھی، اور ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی میجورٹی تھی، اور ویسٹ بنگال کا کیپٹل جو ہے وہ کلکتہ تھا، اور یہ جو ہے ایسٹ بنگال کا جو تھا وہ ڈھاکہ تھا۔ اس وقت جو ہے ہندوستان کا جو ہے انگریزوں کا پہلا کیپٹل جو تھا وہ کلکتہ تھا۔ اب کیپٹل جو ہے کیپٹل میں ہی تاج پوشی ہونی تھی، تو جہاں پر کیپٹل تھا وہاں پر ہندوؤں کی میجورٹی تھی، اور ہندوؤں نے اس وقت جو ہے سودیشی موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی تھی، برطانیہ کی جو بنی ہوئی چیزیں ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور سڑکوں پہ نکلے ہوئے تھے، کیونکہ جو ہے ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی وہ پاپولیشن زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تاج پوشی جو ہے وہ کلکتہ میں نہ کی جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے ہندو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر دیں۔ تو پھر جو ہے لارڈ ہارڈنگ یہ ہندوؤں کے پاس گئے، اور انہوں نے ہندوؤں سے پوچھا کہ آپ اپنے مطالبات بتاؤ۔ تو ہندوؤں نے جو ہے اپنا مطالبہ بتایا کہ جو ہے پارٹیشن آف بنگال کو ختم کر دیں، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ تو پھر لارڈ ہارڈنگ اور ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ تاج پوشی کے بعد جو ہے پارٹیشن آف بنگال کو ختم کر دیا جائے گا، اور آپ لوگ جو ہے پروٹیسٹ جو ہے اپنے ختم کر دیں۔ تو انہوں نے پروٹیسٹ اپنے جو ہے روک دیے، لیکن ہندوؤں پر جو ہے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنا کیپٹل جو ہے شفٹ کیا کلکتہ سے دہلی، اور دہلی میں ہی جو کنگ جارج 5 تھا اس کی جو ہے تاج پوشی ہوئی، اور تاج پوشی کے دوران ہی انہوں نے جو ہے انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال، تنسیخ بنگال کا جو ہے انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ اب اس کے حوالے سے ہم سوال دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ بنے گا کہ جو ہے لارڈ منٹو کے بعد جو ہے کون سے لارڈ آئے تھے؟ تو لارڈ ہارڈنگ آئے تھے۔ لارڈ ہارڈنگ کا ٹینور کیا تھا؟ 1910 سے 1916۔ اور اس کے بعد یہ سوال آئے گا کہ انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کس لارڈ کے دور میں ہوئی ہے؟ تو لارڈ جو ہے ہارڈنگ کے دور میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انگریزوں کا پہلا کیپٹل کون سا تھا؟ تو یہ کلکتہ تھا۔ اور نیو کیپٹل کون سا بنایا گیا؟ دہلی کو بنایا گیا۔ اور اس کے بعد یہ سوال آئے گا کہ انگریزوں کے وہ کون سے بادشاہ تھے جن کی تاج پوشی جو ہے ہندوستان میں ہوئی ہے؟ تو یہ جارج 5 تھے، اور ان کی تاج پوشی کب ہوئی ہے؟ 1911 میں ہوئی ہے۔ کہاں پر ہوئی ہے؟ دہلی میں ہوئی ہے۔ اور پھر سوال آئے گا کہ انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کون سے بادشاہ نے کی تھی؟ تو یہ جو ہے کنگ جارج 5 نے کی تھی۔ کہاں پر کی تھی؟ دہلی میں کی تھی۔ کون سے ایونٹس کے دوران کی تھی؟ تو انہوں نے جو ہے ان کی جب تاج پوشی ہوئی تو انہوں نے جو ہے اس وقت جو ہے
انہوں نے تنسیخ بنگال کا جو ہے اعلان کر دیا، اور پارٹیشن آف بنگال کو جو ہے ختم کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواب سلیم اللہ خان جو کہ ڈھاکہ کے نواب تھے، انہوں نے جو ہے وہ سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو انہوں نے جو ہے 1912 میں سیاست چھوڑ دی تنسیخ بنگال کی وجہ سے، کہ جو ہے وہ پارٹیشن آف بنگال کو کیوں ختم کیا گیا۔ اب اس کے حوالے سے سوال یہ آتا ہے کہ تنسیخ بنگال جو تھی، انولمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کے بعد کون سے مسلم ممبر نے جو ہے وہ سیاست چھوڑ دی تھی؟ تو وہ تھے نواب سلیم اللہ خان۔ کب چھوڑی تھی نواب سلیم اللہ خان نے سیاست؟ تو 1912 میں نواب سلیم اللہ خان نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ اب دیکھیں یہ تیاری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ریلیٹ کر کے رکھو، کنیکٹ کر کے رکھو، ایک جو ہے ٹینور پورا دیکھو، اور اس میں سے پھر دیکھو کون کون سے کویسچن بنتے ہیں، اور بالکل سمارٹلی۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ایک ٹینور آپ پڑھیں تو وہ ٹینور میں اتنا جو ہے گہرائی میں چلے جائیں کہ اسی ٹینور پہ ہی بیٹھے رہیں، تو کورس بھی ختم کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم جو ہے 1911 12 13 جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں مزید دیکھتے ہیں کہ ان ایئر میں سے جو ہے مزید کون کون سے جو ہے سوال بنتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے مولانا محمد علی جوہر صاحب کو۔ ویسے تو جو یہ پرسنالٹیز ہیں، جس طرح سر سید احمد خان، علامہ اقبال، قائد اعظم، تو ان کے حوالے سے جو ہے سیپریٹ لیکچر بنیں گے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ پرسنل لائف کے بارے میں اور ان کی جو ورکنگ کے بارے میں کافی سوال بنتے ہیں، تو ان کے حوالے سے جو ہے سیپریٹ لیکچر بنیں گے مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر۔ لیکن ابھی ہم جس طرح ٹینور پڑھ رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے جو جو کویسچن ان ٹینور میں آئیں گے وہ ہم ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے۔ اب مولانا محمد علی جوہر نے جو ہے 2 اخبار جاری کیے جن کے حوالے سے جو ہے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کامریڈ جو تھا یہ انگلش نیوز پیپر تھا، کیونکہ 1911 میں جو ہے کیپٹل شفٹ ہو گیا تھا کلکتہ سے دہلی، تو یہ جو پہلی دفعہ پبلش ہوا یہ دہلی سے ہوا۔ کب ہوا؟ 1912 میں۔ یہ انگلش نیوز پیپر تھا، اور پھر یہ سوال آتا ہے کہ یہ کون سی ٹائپ کا تھا، ویکلی تھا، ڈیلی تھا، یا منتھلی تھا، یا نانوتی؟ تو یہ جو ہے ویکلی تھا۔ اس کا پہلی دفعہ یہ کب جو ہے پبلش کیا گیا؟ تو یہ جو ہے 1912 میں دہلی سے ہوا، اور بنا کہاں تھا؟ 1911 میں کلکتہ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمدرد نیوز پیپر بھی مولانا محمد علی جوہر کا تھا، اور یہ جو تھا یہ اردو نیوز پیپر تھا، اور اس کو جو ہے وہ کب جاری کیا گیا؟ تو اس کو جو ہے 1913 میں جو ہے یہ 1913 میں جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز پیپر تھا جس کا نیم تھا الہلال۔ الہلال کب جاری کیا گیا؟ 1912 میں جاری کیا گیا، اور یہ کس نے جاری کیا تھا؟ تو یہ جو ہے ابوالکلام آزاد۔ ابوالکلام آزاد جو ہیں یہ مسلم تھے لیکن یہ کانگریس کے ممبر تھے، اور انہوں نے جو ہے الہلال اخبار جاری کیا 1912 میں۔ اس کو برٹش نے 1914 میں جو ہے پریس ایکٹ کے تھرو بند کروا دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے سوال ہیں کہ الہلال نیوز پیپر کس نے جاری کیا تھا، کب جاری کیا تھا، اور کتنا عرصہ رہا ہے؟ تو یہ جو ہے 1912 سے 1914 تک رہا، اور 1914 میں اس کو جو ہے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد اگر مولانا محمد علی جوہر کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو مولانا محمد علی جوہر صاحب نے جو ہے 1913 میں قائد اعظم کو کنونس کیا مسلم لیگ جوائن کرنے پر۔ اب اس کے حوالے سے سوال یہ آتا ہے کہ قائد اعظم نے کب کانگریس جوائن کی؟ 1906 میں۔ کس کے کہنے پر؟ گوکھلے کے کہنے پر۔ مسلم لیگ کب جوائن کی؟ 1913 میں، 10 اکتوبر 1913 میں۔ کہاں پر؟ آگرہ میں۔ کس کے کہنے پر؟ مولانا محمد علی جوہر صاحب کے کہنے پر۔ اب قائد اعظم جو ہے دونوں جو جماعتیں تھے ان کے ممبر بن گئے۔ اس کے حوالے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جوائنٹ ممبر قائد اعظم جو ہے کب تک رہے ہیں؟ 1913 سے 1920 تک۔ 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی تھی، اور 1906 میں کانگریس، تو یہ جو ہے 1920 تک جو ہے کانگریس کے ممبر رہے۔ نان کوپریشن موومنٹ کی وجہ سے قائد اعظم نے جو ہے ریزائن کر دیا کانگریس کا 1920 میں۔ اب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے کب کانگریس کو جو ہے چھوڑا تھا؟ تو 1920 میں۔ کیوں چھوڑا تھا؟ نان کوپریشن موومنٹ کی وجہ سے۔ یہ ہم جو ہے آگے جا کے مزید بھی اس کے بارے میں دیکھیں گے، لیکن ابھی کی بات کریں تو اس کا یہ سوال آتا ہے کہ
قائد اعظم کا جوائنٹ ٹینور جو ہے کتنا تھا؟ تو قائد اعظم جو ہے 7 سال مسلم لیگ اور کانگریس کے جو ہیں دونوں کے ممبر رہے ہیں، اور ان دنوں میں قائد اعظم نے جو ہے بڑی کوشش کی اور قائد اعظم نے دونوں جماعتوں کو ایک پوائنٹ پہ جو ہے اکٹھا کیا اور ان کا ایک جوائنٹ سیشن کروایا، جس کو جو ہے ہم کہیں گے لکھنؤ پیکٹ۔ اب یہ لکھنؤ پیکٹ کب ہوا؟ یہ 1916 میں ہوا، اور یہ پہلا جو ہے اجلاس تھا، پہلا سیشن تھا جو مسلم لیگ اور کانگریس کا جوائنٹ سیشن تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ہے پارٹیشن آف بنگال تھی، اس میں بھی جو ہے کانگریس نے مسلم لیگ کے خلاف جو ہے وہ سودیشی موومنٹ چلا دی، پارٹیشن آف بنگال کے خلاف سودیشی موومنٹ چلا دی، اور پھر ہم نے دیکھا سیپریٹ الیکٹریٹ جب مسلمانوں کو ملا وہ بھی ابھی تک جو ہے کانگریس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ وہ سیشن ہے جس میں جو ہے کانگریس نے مسلمانوں کا سیپریٹ الیکٹریٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا، اور یہ کس کی کوشش سے ہوا؟ یہ قائد اعظم کی کوشش سے ہوا، کیونکہ قائد اعظم نے جو ہے اس میں برج کا کردار ادا کیا۔ قائد اعظم نے دونوں پارٹیوں کو ایک پوائنٹ پہ جو ہے کنونس کیا۔ تو اس کے حوالے سے سوال یہ آئے گا کہ جوائنٹ سیشن جو ہے مسلم لیگ اور کانگریس کا کب ہوا؟ 1916 میں ہوا۔ کس کے جو ہے کوشش سے ہوا؟ تو قائد اعظم کی کوشش سے ہوا، اور مزید جو ہے ہم لکھنؤ پیکٹ کو انشاءاللہ سیپریٹ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اس میں کیا جو ہے ڈیسیجن لیے گئے تھے۔ ابھی ہم بات کریں گے کانپور ماسک انسیڈنٹ کے بارے میں۔ کانپور ماسک انسیڈنٹ جو ہے یہ 1913 میں ہوا تھا، 20 جولائی 1913 میں ہوا تھا۔ اس کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کانپور ماسک انسیڈنٹ کب ہوا تھا؟ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ 20 جولائی 1913 ہے۔ اب یہ کانپور ماسک انسیڈنٹ کیا تھا؟ تو کانپور میں انگریز ایک سڑک کو جو ہے وسیع کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں ایک مسجد تھی جس کی وجہ سے سڑک جو ہے تھوڑی سی سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تھوڑی سی ٹیڑھی ہو رہی تھی۔ تو لارڈ ہارڈنگ نے جو ہے یہ حکم جاری کیا کہ مسجد کا یہ جو حصہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے سڑک وہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو ہے مسجد کا یہ حصہ شہید کر دیا جائے۔ تو پھر مسلمانوں نے جو ہے اس کے اگینسٹ جو ہے پروٹیسٹ کیے، مسلمانوں نے احتجاج شروع کر دیے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے حکم جاری کیا کہ جو ہے مسلمانوں پر گولیاں چلا دی جائیں۔ تو مسلمانوں پر پھر گولیاں چلا دی گئیں، اور ادھر جو ہے کافی مسلمان جو ہے شہید ہوئے تھے۔ اس سارے واقعے کو جو ہے کانپور ماسک انسیڈنٹ کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے MCQs بنے گا کہ کانپور ماسک انسیڈنٹ جو ہے یہ کب ہوا تھا؟ 1913 کو ہوا تھا۔